ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ قرآن کیا تھا، کیا پیغام تھا۔ پھٹے مارتا ہوا سمندر تھا کہ جس قلب کو اس قرآن کی سمجھ آنے لگے وہ تو اپنے ہوش و حواس، اپنے جذبات، اپنے احساسات پہ قابو ہی نہیں رکھ سکتا۔ یہ ایسی چیز ہے میرے بھائیو دوستو، وہ سکون سے بیٹھ ہی نہیں سکتا، اس کی زندگی کے اندر سکون نہیں آیا، اس کی نیندیں حرام ہو جائیں گی میرے بھائی۔ تو آج میرے بھائیو یہ غم جس دن تمہیں لگے گا نا، تم بھی بھاگو گے۔ دیکھنے والے کہتے ہیں یہ کیا ہے، کبھی کسی شہر بھاگا جاتا ہے، کبھی کسی شہر بھاگا۔ میرے بھائیو دوستو، تمہیں جس دن یہ غم لگے گا نا، تم بھی سکون سے نہیں بیٹھو گے۔ کاش کہ تیرے سینے کو بھی درد لگے۔ تو نے پوچھا ہی نہیں ہم سے کہ غم ہوتے کیا ہیں، کبھی مل تو صحیح تجھے بتائیں، ہم تجھے اس طرح سے رلائیں، تجھے درد دوں تو نہ سہ سکے، ہاں تجھے دوں مکان تو نہ رہ سکے، تجھے دوں زباں تو نہ کہہ سکے، تجھے منزلوں میں گرا کے میں کوئی ایسا رستہ نکال دوں، کسی غرض کے سوا کروں، کسی غرض کے سوا۔ تو اپنی تو یہی چاہ ہے میرے بھائی دوست، ہمارے بولوں سے تم عمل کرنے والے بن جاؤ، ہمارے بولوں سے تمہیں ہدایت آ جائے، ہمارے بول جب بولے جائیں تو قرآن بھی اور ہمارے بول بھی تمہیں سمجھ آ جائیں کہ کیا بیان کیا کرنے چاہ رہے۔ وہ جو گیت تم نے سنا نہیں، میری عمر بھر کا ریاض تھا، میرے درد کی تھی وہ داستاں، جسے ہنسی میں تم اڑا گئے۔ کوئی مسئلہ نہیں، باتیں ہماری سمجھ نہیں نہ آئیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ تو ہے نا جو جانتا ہے کہ ہم کون ہیں اور وہ لوگ کون ہیں جنہوں نے سینوں میں غم رکھے ہیں۔ آج ہمارے غم بہت چھوٹے ہیں، غموں کے اوپر غم جو لوگوں کے بڑے تھے نا، تو ہم ان کو پہچان نہیں سکے وہ لوگ کون تھے۔ آج بہت چھوٹے غم ہیں، ہم نے غم دیکھے نہیں ہیں، یہ صاف اور واضح بات کہہ رہا ہوں، ہاں ہم نے غم ابھی دیکھے نہیں ہیں۔ تو قرآن کو ٹائم دے دو میرے بھائی دوستو، قرآن کو سمجھ لو، اللہ کے پیچھے بھاگ جاؤ۔ اللہ نے واضح باتیں ہدایت کے لیے 6666 آیتیں کیوں اتار دی؟ یہ کیوں اتنا لمبا پیغام دے دیا کہ کیوں اللہ نے یہ سمجھا دی؟ آج ہمارا پڑھنے کو اس لیے دل نہیں کرتا کہ عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حیات صحابہ کے اندر یہ عثمان رضی اللہ عنہ فرمایا لوگو اگر تمہارے دل پاک ہوتے نا، یقین کرو تم قرآن کی تلاوت سے کبھی سیر نہ ہوتے۔ آج ہمارے دل ہم قرآن کو اس لیے نہیں پڑھتے، اتنا ٹائم اس لیے نہیں دے سکتے، یہ فیس بک، واٹس ایپ، میسنجر، ٹویٹرز کو پڑھتے مر جاؤ گے یار۔ اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے یار، اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ او اس غم گسار کی نعمتوں کا میں نے خوب یہ صلہ دیا، جس نے مجھے یاد کیا میں نے اسے ہی بلا دیا۔ اے محمد تیرے دشمنوں نے تیرے وطن میں خزاں کا جال بچھا دیا، میری عقیدت بے بسر، میری ارادت بے بسر، مجھے میرے دیوائے عشق نے نہ صنم دیا نہ خدا دیا۔ نہ تجھے خدا مل سکا، وہ کہتا نا، نہ صنم ملا نہ وصالے، نہ خدا ملا نہ وصالے صنم، نہ تجھے اللہ مل سکا نہ تجھے دنیا مل سکی، نہ تو ادھر کرا نہ تو دنیا والوں کے پیچھے تو نے ٹائم بگا دیا۔ تو میرے بھائی اپنی قدر کرنا سیکھو، قرآن کو ٹائم دو، قرآن کو پڑھنا سیکھو، قرآن کو سمجھنا سیکھو۔ جس بندے کو یہ قرآن سمجھ، وہ قرآن ہی ہے جس کے ساتھ یہ جڑا ہے نا، یقین کرو وہ بلند ہو گیا۔ جو بندہ بھی قرآن کے ساتھ جڑا ہے نا وہ بلند ہو گیا، یقین کرو۔ رمضان، اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم نے رمضان کے ساتھ قرآن کے ساتھ رمضان کو جوڑا ہے، اسی وجہ سے رمضان بھی بلند ہو چکا۔ تو جو کائنات کے اندر جتنی معزز ہستیاں ہیں، یقین کرو ان کا مقام و مرتبہ اسی وجہ سے ہے، انہوں نے قرآن کو اپنا ٹائم دیا، انہوں نے اپنی زندگی قرآن کے حوالے کی، اس کے مطابق جینا سیکھا۔ تو آج نظر بھی نہیں جاتی، وہ دور دور تک وہ جوان ہی نہیں نظر آ رہے ہمیں، پتہ نہیں ہماری نظر ہی کمزور تھی، ہمیں نظر ہی نہیں آئے، ہماری آنکھیں ماند پڑ گئیں کہ ہمیں وہ نظر ہی نہیں آئے دور دور تک کہ وہ جوان نظر آئے جس کے اندر قرآن تھا۔ وہ صحابہ کی تو یہ حالت تھی، جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو کوئی پوچھتا نا تمہارا قرآن کدھر ہے، تو فوراً بھاگتے ایسے اشارہ کرتے اور وہ کہتے وہ جا رہا ہے ہمارا قرآن۔ جب ان سے پوچھا جاتا تھا صحابہ سے کہ تمہارا قرآن کدھر ہے، جب صحابہ سے پوچھا جاتا تو ایسے اشارہ کرتے اور فوراً اشارہ کرتے کہ وہ جا رہا ہے ہمارا قرآن۔ وہ امام حسین رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے علی رحمۃ اللہ علیہ، ایک دن باندھی آئی، لوٹا پکڑا ہوا ہاتھ میں، اس نے وضو کروایا علی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ جب وضو کروایا تو اس سے ہاتھ سے لوٹا چھوٹا، علی رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا۔ صحابہ چلتے پھرتے قرآن ہوا کرتے تھے، جب اس کا چہرہ زخمی ہوا علی رحمۃ اللہ علیہ کا تو وہ غصے سے ایسے اس کی طرف دیکھنے لگے، تو باندھی نے ایک آیت پڑھی، کہنے لگی والکاظمین الغیظ، والکاظمین الغیظ، کہ جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ آپ نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا میں نے تو اپنا غصہ پی لیا ہے۔ پھر آگے کہنے لگی والعافین عن الناس، اسی کی آگے دوسری آیت بولنے لگے، کہنے لگی وہ جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جا اللہ تیرے حال پہ رحم کرے، اللہ تجھے معاف کرے۔ آگے کہنے لگی واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تو محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے۔ تو اس نے آگے کہا کہ جا تجھے میں نے آزاد کیا، علی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کہا۔ تو صحابہ چلتے پھرتے قرآن ہوا کرتے، قرآن ان کے اندر سمایا ہوتا تھا۔ میرے بھائی اپنی زندگیاں یوں ڈالو،
قرآن جس دن تمہارے سینے کے اندر آ گیا نا، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ہرا نہیں سکتی. بلند کر دے گا اللہ تمہیں، اتنا بلند کر دے گا نا، تمہاری بلندیوں کو بڑے بڑے چھو نہیں سکیں گے. یہ قرآن چیز ہی ایسی ہے میرے بھائی، جس نے اس کو ٹائم دیا ہے. میرے نبی نے فرمایا یہ دو چیزیں ہوں گی. آخری بات کرتا ہوں، فرمایا یہ دو، القرآن حجت لک و علیک، یا تیرے پکڑ کا سبب ہو جائے گی یا تیری نجات کا سبب.